ابھی تک ہمارے پرائیویٹ کمرے POW کی مہر لگنے سے محفوظ تھے۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی ہم اپنے مستقل قید خانے میں، جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا، پہنچیں گے تو ہمارے کپڑوں پر یہ لعنتی مہر ثبت ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کپڑے ناقابل استعمال ہوں گے۔ میں نے ابتدا سے اب تک فرار کے تمام ممکنہ امکانات کو مد نظر رکھا تھا، لیکن ابھی تک ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا تھا جس سے میں خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتا۔ چانگیری کیمپ بھارتی فوج کی کوئی پرانی چھاؤنی تھی جسے ان لوگوں نے ہنگامی بنیادوں پر ٹرانزٹ کیمپ میں تبدیل کر لیا تھا، جس کا اندازہ کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہو گیا۔ یہ کیمپ آرمی کی 2 لمبی بیرکوں پر مشتمل تھا۔ ہر بیرک کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ رہائشی میدان والا، ایک طرح سے کامن روم، اور آخری حصے میں پلاسٹک کے تھیلوں کی مدد سے پارٹیشن کرنے کے بعد 3 غسل خانے بنائے گئے تھے۔ کچن دونوں بیرکوں کے درمیان تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے 2-3 روز میں افراتفری کے عالم میں کھڑا کیا گیا ہے۔ چھپر کی روایتی چھت تھی جسے 4 دیواروں پر ڈال کر 2 کھڑکیاں اور ایک دروازہ درمیان میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ چھت کے درمیان ایک بلب لٹک رہا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں تو ان کے قابل استعمال ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بیرکوں کے گرد خاردار تاریں لگائی گئی تھیں جن کی اونچائی 10 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تاروں اور بیرکوں کے درمیان قریباً 30-40 گز کا فاصلہ تھا اور ہمیں ان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک طرح سے یہ ہماری سرحد تھی جسے عبور کرنے کی واحد سزا موت تھی۔ اس کے بعد 10 گز کا خالی دائرہ، جس کے آگے پھر خاردار تاروں سے 10 فٹ اونچی دیوار بنائی گئی تھی۔ اس دائرے میں 4 ٹاورز بنائے گئے تھے جن میں مسلح محافظ سرچ لائٹوں سمیت 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے۔ اس دائرے کے باہر ان لوگوں کے آفس تھے اور دونوں خاردار تاروں کے دائروں کے گرد ہر وقت مسلح پہرے دار گشت کرتے رہتے تھے۔ رات کے مسلح گارڈز موجود رہتے تھے۔ ہمیں ابتدا ہی میں کیمپ کمانڈنٹ کرنل راٹھوڑ نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے جہاں سے ہمیں کسی بھی وقت اگلی منزل پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک بات تو اس نے ہمیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ یہاں سے ہم سرنگ لگا کر فرار نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرنگ لگانے میں جتنا عرصہ درکار تھا اس سے پہلے یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاتے۔ کرنل راٹھوڑ بظاہر بڑا مہذب بننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اپنے دل میں چھپے تعصب کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہماری بڑے بے ڈھنگے طریقے سے تلاشی لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا، اگر کمانڈو ہونے کے ناطے ہم میں سے کسی کے دل میں مہم جوئی کا شوق موجود ہے تو وہ ایسی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے گارڈز کو جنیوا کنونشن پر لیکچر دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور یہاں سے فرار کی صورت میں اس کے گارڈ سوائے گولی چلانے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جینٹل مین، اتفاق سے میرے پاس گشت کرنے والے کتے بھی موجود نہیں ہیں، اس لیے میرے جوانوں کو صرف اپنی بندوقوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے بڑا گہرا طنز کیا۔ اس طنز کی کاٹ نے مجھے ہی نہیں ہمارے بہت سے افسران کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میں تمہارے اس غرور کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا کرنل راٹھوڑ، میرے اندر موجود کمانڈو نے پہلی بغاوت کا علم بلند کیا۔ اسے جواب ملنا چاہیے۔ بیرک میں پہنچتے ہی ہمارے کرنل صاحب کے منہ سے پہلا فقرہ یہی نکلا تھا۔ ضرور ملے گا سر، 3-4 افسروں نے جواب دیا۔ میں دوں گا، میں نے کہا۔ میں بھی، 5-6 افسروں نے باری باری ایڑیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سامان رکھتے ہی ہم لوگ کامن روم میں اکٹھے ہوئے اور ہماری میٹنگ کا موضوع ہی فرار تھا۔ سرنگ کے ذریعے فرار کے امکان کو تو ہم نے ابتدائی مرحلے پر ہی رد کر دیا تھا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ خاردار تاروں میں سے راستہ بنا کر نکلا جائے۔ کیمپ کی صورتحال اور موجودہ نتیجے پر پہنچے کہ گروپ کی شکل میں فرار کے امکانات بہت کم ہیں، البتہ انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے۔ رات گئے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ اس کار خیر کی ابتدا کون کرے گا۔ بالآخر پورا فال میرے نام پڑا۔ یہ بات بھی مجھ پر چھوڑ دی گئی کہ میں اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیرک میں آ کر چارپائی پر لیٹا تو صبح تک کروٹیں بدلتا رہا۔ ابھی تک فرار کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کرنل راٹھوڑ نے دوران تلاشی ہمارے لیے معمولی چاقو اور بلیڈ تک واپس لے لیے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر تاریں کاٹنے کے لیے کم از کم فلاس ہی کہیں سے حاصل کیا جائے۔ جب کچھ سمجھ نہ پڑا تو معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور سو گیا۔ علی صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ وہ مجھے کافر کا غرور توڑنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شاید وہ کوئی قبولیت دعا کا محترم لمحہ تھا جب میری التجائیں بازیابی کا شرف حاصل کر گئیں، دعا ہی ایک ترکیب آ گئیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیمپ بڑی ہنگامی ضروریات کے پیش نظر ہی کھڑا کیا گیا تھا۔
ان کی عقل پر شاید خداوند تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا کہ ہندو نے ہمیں کچن میں کسی خوف کے پیش نظر مٹی کے تیل کے چولہے نہیں دیے تھے، نہ ہی لکڑیاں دینے کا خطرہ مول لیا تھا۔ شاید کرنل کے دل و دماغ پر یہی خوف سوار تھا کہ یہاں موجود کمانڈوز کچھ نہ کچھ کر گزریں گے۔ ہماری فوج نے بھلے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن اس بات کو شاید آپ تسلیم نہ کریں کہ دشمن کے دل سے پاک فوج کی خصوصاً SSG کی دہشت نہیں نکلی تھی۔ جہاں ہمارا کچن تھا شاید یہ ان لوگوں کی کبھی کنٹین رہی ہو، کیونکہ یہاں کھانا پکانے کے لیے بڑے بڑے ہیٹر نصب تھے۔ یہاں صرف 70-80 آفیسرز اور ان کے عدلی ہی رکھے گئے تھے، اس لیے کرنل راٹھور کی دانش میں 3-4 ہیٹرز ان کے کھانا پکانے کے لیے کافی تھے۔ یوں بھی ہمارا قیام مشکل تو تھا نہیں کہ وہ دور کی سوچتا، یوں بھی ہمارا قیام مشکل ذہن نے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اب ہم اس منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق اگلے روز صبح ہوتے ہی ہم نے کیمپ کمانڈر کو ہیٹر خراب ہونے کی رپورٹ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ ہمارے آفیسر نے کرنل راٹھور پر جنگی اصول و قواعد کے مطابق صبح کا ناشتہ فراہم کرنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بہانہ اس سلسلے میں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیمپ کمانڈر کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کچھ فراہم کرنا مشکل تھا، اور مصیبت یہ بھی تھی کہ وہاں کوئی باقاعدہ آرمی کی کینٹین بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یوں بھی ایک معمولی سی کینٹین سے وہ کس طرح اس صورتحال پر قابو پاتا۔ اس نے جیسے تیسے ہمارے لیے چائے اور بسکٹوں کا بندوبست کیا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد اس کے جوان نزدیکی شہر سے ایک مکینک کو بجلی کا نقص ٹھیک کرنے کے لیے پکڑ کر لے آئے۔ فی الوقت وہ ہمارے لیے یہی کچھ کر سکتے تھے، اور یہی ہم چاہتے بھی تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں آرمی کا کوئی الیکٹریشین نہیں آ گیا۔ مکینک کوئی سول تھا، کیونکہ یہاں سب کچھ ہنگامی بنیادوں پر طے پایا تھا، اس لیے شاید صورتحال سے نمٹنے کے لیے لمبی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ پلان کے مطابق ہمارے ایک آفیسر نے اس سے مذاق شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ مکینک کو اپنے ڈھاب پر لے آئے۔ اس سے کہا اگر وہ ان سے 2 گھڑیاں لے کر کچھ پیسے دے سکتا ہو تو دونوں گھڑیاں اسے دے دی جائیں گی۔ مکینک اس لالچ میں آ گیا اور رضامندی ظاہر کر دی۔ وہی آفیسر اسے گھڑیاں دینے کے بہانے ملحقہ بیرک میں لے گئے۔ وہاں کوئی بھارتی فوجی پہرے دار تو موجود تھا نہیں جو اس طرف توجہ دیتا۔ بیرک میں گھڑیاں کیا خاک ملتیں؟ الٹا آفیسر نے دھونس جما کر اسے 50-60 روپے بھی ہتھیا لیے، اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے چونچرا کی تو وہ ابھی شور مچا کر گارڈ کو یہاں بلا لے گا، اور مکینک کی اس بیرک میں موجودگی پر اس کی کم بختی بھی آ سکتی تھی، کیونکہ اسے کچن سے باہر جانے کی اصولی طور پر اجازت نہیں تھی۔ جب وہ ہانپتا کانپتا واپس کچن میں پہنچا تو اس کا یہ ہو چکا تھا۔ یہ پلاس میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، اور اس وقت مکینک کو یہاں سے ہٹانے کا ڈرامہ ہی دراصل اس پلاس کو اڑانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس اثنا میں معمولی نقص دور ہو چکا تھا۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی میں نے یہ کہہ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکا دی کہ ابھی ایک گارڈ اس طرف آیا تھا جو اس کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ ہم نے گارڈ کو اندر نہیں جھانکنے دیا۔ میں نے اسے کہا، گارڈ کو شاید شک ہو گیا ہے کہ تم یہاں موجود نہیں ہو۔ وہ ہمارے خوف کی وجہ سے اندر نہیں داخل ہوا، لیکن اپنے ساتھیوں کو لینے گیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں نے مدد کرنے کے انداز میں اس کے تھیلے میں اس کے اوزار ڈال کر تھیلا اسے تھما دیا۔ افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں اسے یہ بھی نہ سمجھ آ سکی کہ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت گئی ہے۔ جب وہ جلدی باہر نکلا تو واقعی اس کی خبرگیری کے لیے 2 سنتری اس طرف آ رہے تھے۔ مکینک نے سنتریوں کو دیکھتے ہی اپنے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ چپکا لی، اور ان کے کچھ دریافت کرنے سے پہلے ہی انہیں جلدی بتانے لگا کہ اس نے ہیٹر ٹھیک کر دیے ہیں۔ وہ اس صورتحال سے فوراً اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا اور بہت تیزی میں دکھائی پڑتا تھا۔ سنتری بھی اس کے ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ چند منٹ بعد ایک کیپٹن اور 3 گارڈ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی، اور یہی شک گزرا کہ اس کمبخت نے شاید اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی ان لوگوں کو سنا دی ہے، اور یہ اب اپنے شک کی تصدیق کرنے آئے ہوں گے۔ لیکن خدا کا شکر گزرا کہ صورتحال اس کے برعکس تھی، اور یہ لوگ صرف صورتحال دریافت کرنے اور یہ دیکھنے آئے تھے کہ ہماری شکایت کا ازالہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ پھر وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے کیپٹن نے ہمارے استفسار پر بتایا کہ ابھی یہاں ہمیں کچھ دن اور قیام کرنا پڑے گا، لیکن صحیح مدت بتانے سے احتراز برتا۔ رات کو بیرک میں ایک مرتبہ پھر یہی معاملہ زیر بحث آیا کہ سرنگ لگا کر زیادہ لوگ نکلیں یا میں اکیلا ہی یہاں سے نکلوں۔ کثرت رائے سے پورا فال پھر میرے حق میں پڑا، اور یہی کہا گیا کہ عارضی کیمپ میں جہاں کسی بھی لمحے اگلی منزل کی طرف کوچ کر جانے کا حکم مل سکتا ہے، سرنگ کھودنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔
اس کے ساتھ ہی اگلی رات میرے فرار کے لیے منتخب ہو گئی۔ اگلا دن میرے لیے بہت سے جذباتی لمحات اپنے پہلو میں لے کر طلوع ہوا۔ یہ ہماری اس کیمپ میں آخری ملاقات تھی۔ خدا جانے اس کے بعد پھر ملنا نصیب بھی ہو یا نہیں۔ خدا جانے میں بچ کر اپنے ملک پہنچ پاؤں گا بھی یا نہیں۔ صورتحال بڑی غیر واضح تھی، لیکن مجھے بہرحال کچھ نہ کچھ آج رات کر گزرنا تھا، کیونکہ عین ممکن تھا اگلے روز ہمیں کوچ کا حکم مل جاتا۔ شام کو مغرب اور پھر عشاء کی نماز میں میرے فرار اور کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کوئی ایسی آنکھ تھی جس نے آنسو نہ بہایا ہو۔ میرے تمام ساتھی گڑ گڑا کر خدا کے حضور میری کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ بھارت کی ساری فوج مل کر بھی میرا راستہ نہیں روک سکے گی۔ بیرک کی دیواروں میں دوہری کھڑکیاں نصب تھیں، ایک اندر سے بند ہوتی تھی اور دوسری باہر سے۔ اس کا طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ پہلے ہم اندر والی کھڑکی بند کرتے، پھر گارڈ باہر والی کھڑکی بند کر کے اسے کنڈی لگا دیتا۔ اس روز ہم نے طے شدہ منصوبے کے مطابق باہر والی ایک کھڑکی کا بولٹ خراب کر دیا تھا اور اس کی پوزیشن کچھ ایسی کر دی تھی کہ اندر سے معمولی سا دھکا لگانے پر بھی باہر والی کھڑکی کھل جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کھڑکی کو ہم نے جان بوجھ کر خود ہی بند کر دیا تاکہ کسی کو اسے چیک کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ یوں بھی یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اگر کھڑکی کا بولٹ کسی کی نظر میں آ بھی جاتا تو کوئی اتنی دور تک نہ سوچتا، کیونکہ کھڑکیاں خاصی بوسیدہ اور پرانی دکھائی دے رہی تھیں۔ حسب معمول شام کو گارڈ نے کھڑکیاں بند کروا دیں۔ اس کھڑکی کے نقص کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا اور یہی سمجھا گیا کہ شاید وہ کھڑکی صبح کھولی ہی نہیں گئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ہم سردی کی وجہ سے کھڑکیاں بند رکھا کرتے تھے۔ رات دیر گئے تک ہم سب جاگتے رہے۔ مجھے یہ لوگ بارات کے دلہا کی طرح تیار کر رہے تھے۔ جس ساتھی کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے مجھے دے دیے۔ میرے پاس اب 3-4 ہزار روپے کی بھارتی کرنسی جمع ہو چکی تھی۔ سویلین کپڑے میں نے پہن لیے تھے اور ایک تھیلے میں ایک سویلین کپڑوں کا جوڑا بھی محفوظ کر لیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے 2 گرم جرسیاں بھی دے دی تھیں جن پر ابھی تک POW کے نشان نہیں لگے تھے۔ سب باری باری مجھے گرم جوشی سے گلے لگا رہے تھے۔ رات کا ایک پہر گزرا تو میرے رخصت ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ بڑا رکت انگیز منظر تھا۔ میرے ساتھی آفیسر ڈبڈباتی آنکھوں اور دکھی دلوں سے ہونٹوں پر لرزہ دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کو تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ نزدیک کوئی پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا اور سرچ لائٹ بھی ابھی تک مخالف سمت گھوم رہی تھی۔ یہ میرے کود جانے کا بہترین وقت تھا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ انہیں نظروں ہی نظروں میں خدا حافظ کہہ دیا۔ میرے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر مجھے خدا کے سپرد کیا اور میں کھڑکی سے باہر کود گیا جہاں تیز ہوا کے تھپیڑے میرے منتظر تھے۔ کھڑکی اچانک ہی کھل گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کھڑکی کو باہر سے بند کیا۔ اندر والی کھڑکی میرے ساتھیوں نے بند کرنی تھی۔ سرچ لائٹ بجھ چکی تھی، لیکن کسی بھی وقت میں اس کی تیز روشنیوں کی زد میں آ سکتا تھا۔ مجھے بہرحال یہاں سے نکلنا تھا۔ دیوار کے ساتھ چپکتا میں اب بیرک کی مخالف سمت میں آ چکا تھا جدھر ہمارا باورچی خانہ تھا۔ اچانک ہی سارا ماحول ننگا ہو گیا۔ سرچ لائٹ کی سیدھی روشنی بیرک کی اس دیوار پر آئی تھی جہاں میں چند لمحے پہلے موجود تھا۔ میں نے دل میں لاکھوں مرتبہ خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں وہاں نہیں تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تھوڑی ہی دیر بعد پہرے دار تبدیل ہونے والے تھے اور جب ایک گروپ نے دوسرے کو چارج دینا تھا، عین ان لمحات میں مجھے کچھ کر گزرنا تھا۔ میں نے بڑی بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لیا۔ ابھی رات کے 1 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے اور مجھے 1 بجے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ طے شدہ پلان کے مطابق مجھے 1 بجے ہی حرکت میں آنا تھا۔ قدرت اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتی ہے اور کبھی کبھی نارسوں کی رسائی کے لیے کیسے اسباب جنم لیتے ہیں، اس کا احساس مجھے اس روز ہوا۔ 1 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب کیمپ کی لائٹ آف ہو گئی۔ بجلی یہاں بھی ہمارے ملک کی طرح آتی جاتی رہتی ہے۔ مجھے اس بات کا علم تب ہوا جب 2-3 منٹ تک سرچ لائٹ روشن نہیں ہوئی اور کیمپ کے باہر دور جو روشنیاں مجھے یہاں سے دکھائی دے رہی تھیں وہ بھی بجھ گئیں۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ نظر کا وہمہ دکھائی دیا، لیکن 2-3 منٹ بعد ہی جب مجھے خاردار تار سے کچھ فاصلے پر ایک ٹارچ جلتی بجھتی نظر آئی تو یقین ہو گیا کہ یہ میری نظر کا وہمہ نہیں حقیقت ہے۔ ہوا اور تیز ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں اس سے پہلے میں نے اتنی تیز ہوا چلتے نہیں دیکھی تھی۔ تب میں ہوا کی رفتار کا اندازہ تو نہ کر سکا، لیکن اگلے روز مجھے علم ہوا کہ وہ تو اچھا خاصا طوفان تھا جس نے یہاں کی بجلی اور ٹیلی فون کا نظام گڑبڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سارا اہتمام قدرت نے صرف مجھ ناقص کے لیے کیا تھا۔ میں نے چیتے کی طرح اپنی جگہ سے زکند بھری۔
تیز ہوا میں قدموں کی چاپ سنائی دینے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن مجھے یقین تھا اگر کوئی نزدیک ہوا تو میری چھٹی حص ضرور میری رہنمائی کرے گی۔ میں خاردار تاروں کی پہلی باڑ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ بجلی فیل ہونے کے سبب اس بات میں تو کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ خاردار تاروں میں برقی لہر نہیں دوڑ رہی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تاروں کے اس باڑ کو کاٹے بغیر عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے ہی منٹ میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر میں باڑ عبور کر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر گزارا کہ کپڑے محفوظ تھے۔ میں دوسرے سرکل کے نزدیک کھڑا تھا جب اچانک ہی میرا نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ مجھے اپنے بالکل قریب 2 گارڈز کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ دونوں بجلی کے محکمے کو گالیاں دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے چارج لے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں زمین سے چپک گیا۔ اپنی تربیت کے مطابق تو میں زمین کا حصہ بن چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹارچ روشن کر لیتا یا عین ممکن ہے میرے قریب سے گزرتا ہوا مجھ سے ٹکرا جاتا تو میرے فرار کے 1% مواقع بھی میسر نہ رہتے۔ میں سانس روکے ان کی گالیاں سن رہا تھا۔ دونوں نے 1-1.5 منٹ تک آپس میں باتیں کی، پھر باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ ان کی پرچھائی مجھے اندھیرے میں بھی ہیولے کی طرح واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فی الوقت خطرہ ٹل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور ایک نظر خاردار باڑ پر ڈالی۔ اس کی اونچائی اور بناوٹ ایسی تھی کہ جسے پہلے کی طرح عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی وقت کے لیے ہم نے مکینک کو بلانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے پلاس نکالا۔ 2 منٹ میں ہی اس ناکارہ پلاس کی مدد سے تاریں کاٹ کر اپنے فرار کے لیے راستہ بنا چکا تھا۔ تاروں کو دوبارہ جوڑنے کی مہلت مجھے میسر نہیں تھی۔ یوں بھی صبح بہر صورت میرے فرار کا علم ہو جاتا۔ میں سانپ کی طرح بل کھاتا بینگتا ہوا دوسرے سرکل سے بھی باہر نکل آیا۔ اتفاق سے جو سمت میں نے اندھیرے میں اختیار کی تھی وہ سیدھا راستہ بھارتی آرمی کے نزدیکی دفاتر کی طرف جاتا تھا، جس کا احساس مجھے اب ہونے لگا تھا، کیونکہ اندھیرے کی چادر میں سے نزدیکی دفاتر کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ میں نے اب تیسری اور آخری باڑ بھی عبور کر لی تھی اور اپنی دانست میں دفاتر کی مخالف سمت سفر اختیار کیا تھا۔ ابھی بمشکل چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک ماحول روشن ہو گیا۔ ان لوگوں نے شاید اپنے جنریٹر سٹارٹ کر لیے تھے یا پھر واقعی لائٹ ہی واپس آ گئی تھی۔ دفاتر کے باہر لگے روشنی کے بلب جیسے یکدم گہری نیند سے بیدار ہو گئے۔ ان کے سائے اندھیروں میں رینگتے ہوئے قدموں کی طرح بڑھنے لگے اور میں زمین پر قریب سے نزدیکی گھاس پھوس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید یہ برساتی سرکنڈے تھے۔ اپنی دانست میں اب قدرے محفوظ تھا اور سرکنڈوں کے اندر ہی اندر دفاتر کی دوسری سمت نکل جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اچانک دل دھک سے رہ گیا۔ ہالٹ! میرے دائیں پہلو سے آواز آئی۔ شاید کوئی بدقسمت گارڈ ڈیوٹی مکمل کر کے اپنی بیرکس کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں مجھے دیکھ لیا تھا اور ٹارچ روشن نہ کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ یا تو اس کے پاس ٹارچ تھی ہی نہیں یا پھر اس نے اپنے لمبے کوٹ کی جیب میں سنبھال کر رکھی تھی اور اسے اتنی مہلت نہیں تھی کہ ٹارچ نکال سکتا۔ فرنٹ! میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا اور میں اس کی طرف گھوم گیا۔ انسانی سائیکی میں بسا اوقات جو انقلاب خیز لمحے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جب میں نے اچانک ہی یہ خطرناک فیصلہ کر لیا تھا، اس گارڈ کو مار ڈالنے کا فیصلہ۔ میں جانتا تھا کہ اس کا زندہ رہنا میری موت ہے اور اس کی موت میری زندگی۔ اگر میں اس سے الجھ جاتا تو عین ممکن کوئی آواز کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی، اسے بے ہوش کر کے پھینک دینے کی صورت میں نہ جانے وہ کب ہوش میں آ جاتا، کوئی اسے دیکھ لیتا۔ بہت سے سوالات بیک وقت میرے ذہن میں اپنے جوابات سمیت آئے اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اسے سوالات کرنے کی مہلت ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گن ضرور میری طرف سیدھی کر لی تھی، لیکن ایک کمانڈو ہونے کے ناطے میں جان سکتا تھا کہ وہ اس وقت فائرنگ پوزیشن میں نہیں ہے اور اس نے اپنی گن کا سیفٹی کیچ لاک کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے میں نے زکام بھری اور اس کی گردن کو جا لیا۔ میں جانتا تھا گردن یا سر کی کون سی نبض دبانے سے اس کی آواز بند کر سکتا ہوں۔ میں نے وہی کیا۔ چند سیکنڈ وہ تڑپا پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ بھاری جسم کا گارڈ تھا۔ میں نے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور نزدیکی سرکنڈوں میں لے جا کر اس کے جسم کو چند سیکنڈ میں کپڑوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس کی ڈھیلی ڈھالی وردی میرے کپڑوں پر بالکل فٹ بیٹھی تھی۔ اس کی گن میں نے اٹھا لی اور اب اندازے سے بیرکوں کی مخالف سمت میں جو سڑک ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی تھی اس پر چلنے لگا۔ ہوا کا زور چند لمحوں کے لیے ٹوٹا، لیکن ایک مرتبہ پھر تیز رفتار آندھی چلنے لگی۔ ہوا کی زوردار شاں شاں کی آوازیں تھیں۔ آرمی کے دفاتر کے باہر دم توڑتے بلبوں کی نیم مردہ روشنیاں یا پھر گھومتی ہوئی سرچ لائٹ جو اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ اس لمحے میرے بدن کی تمام گمشدہ توانائیاں لوٹ آئی تھیں۔ میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔
جب تک مردہ ہندو سپاہی کی گن میں گولیاں موجود تھیں کوئی میرے زندہ وجود تک نہ پہنچ پاتا۔ میری لڑائی اب کرنل راٹھور سے نہیں، موت سے تھی۔ اگر میں گرفتار ہو جاتا تو یہ لوگ مجھے کسی صورت زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے ان کے سپاہی کو مار ڈالا تھا اور کرنل راٹھور کے منہ پر تمانچہ مار کر بھاگا تھا جب اسے یہ اطلاع ملی۔ مجھے اب جلد از جلد اس جگہ سے دور ہٹ جانا تھا۔ جتنا میں یہاں سے دور چلا جاتا زندگی سے میرا فاصلہ اتنی ہی نزدیک اور موت سے اتنا ہی دور رہ جاتا۔ میری رفتار بڑھنے لگی اور اب مجھے اندازہ ہو سکتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے۔ کافی دیر سے مجھے کسی ریلوے انجن کی آوازیں آ رہی تھیں جو اب نمایاں ہونے لگی تھیں۔ ہوا کے جکڑ زور پکڑنے لگے۔ میں قریباً 15 منٹ بعد ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم نما اسٹیشن کے نزدیک کھڑا تھا، بھارتی فوجی کے روپ میں 7 mm کی بندوق کے ساتھ۔ ایک انجن جانے کب سے شلنگ کر رہا تھا۔ میری آمد پر وہ مال گاڑی کے ڈبوں سے منسلک ہو گیا اور جب میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مال گاڑی کو دیکھا تو دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس پر شاید ٹینک اور ٹرک لدے ہوئے تھے۔ یہ آرمی کی کوئی کھیپ تھی یا پھر مشرقی پاکستان سے حاصل شدہ لوٹ کا مال جو بھارتی سور میں انڈیا کے پیٹ میں اتار رہے تھے۔ کیا کروں، انتظار یا کچھ اور؟ مجھے چند لمحوں میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں خراب موسم میں پھر کوئی گاڑی کب روانہ ہو؟ یوں بھی یہ آرمی کی اسپیشل ٹرین تھی جس میں یقیناً کچھ بھارتی فوجی بھی سوار ہوں گے۔ یہاں دونوں طرح کے امکانات موجود تھے، نکل جانے کے بھی اور قابو آ جانے کے بھی۔ اگر وہ لوگ اپنی ہی ٹرین کی تلاشی لینے لگتے تو مجھے کسی ٹرک یا ٹینک میں سے ڈھونڈ نکالتے جس کے امکانات بہت کم تھے۔ میں جانتا تھا جیسے ہی میرے فرار کی اطلاع ہوگی کرنل راٹھور قیامت کھڑی کر دے گا اور گاڑیوں کی چیکنگ شروع ہو جائے گی، لیکن عین ممکن تھا آرمی کی اسپیشل ٹرین ہونے کی وجہ سے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہ جائے۔ اس بات کے امکان بہرحال زیادہ تھے۔ میں نے اللہ کے بھروسے پر اس ٹرین پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا اور اب اسٹیشن کا چکر کاٹ کر پچھلے ڈبوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گو کہ اندھیرا اور آندھی ہونے کے سبب مجھے سارا منظر واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ اندازہ ضرور تھا کہ اتنی اندھیری رات اور تیز ہوا میں بھارتی اس گاڑی کی نگرانی نہیں کر رہے ہوں گے۔ آخر انہوں نے 1300 سال بعد ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا اور امت مسلمہ کو بڑی شکست سے دوچار کیا تھا۔ پتہ کہ اس نشے کا سرور ٹوٹنے میں ابھی بہت مدت درکار تھی۔ یوں بھی اب جنگ تو ختم ہو چکی تھی، اس لیے ہنگامی حالت بھی نہیں تھی اور یہ ان کا اپنا علاقہ بھی تھا۔ ابھی اسی ششپن میں مبتلا تھے کہ کدھر سے ٹرین میں داخل ہوں کہ ڈبوں نے رینگنا شروع کر دیا۔ میں دیوانہ وار ٹرین کی طرف بھاگا اور رفتار پکڑنے سے پہلے اسے جا لیا۔ ٹرین کا آخری حصہ میرے سامنے تھا۔ فیصلہ کرنے کی مہلت مجھے حاصل نہیں تھی۔ خدا کا نام لے کر اسی ڈبے پر قسمت آزمائی کی۔ یہ کوئی مسافر ٹرین تو تھی نہیں جس کے ڈبوں کے باہر ہینڈل اور پائیدان موجود ہوں۔ خدا خدا کر کے ایک لوہے کا ہک ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس کے سہارے ڈبے کے ساتھ لٹک گیا اور اسی طرح چلتی ٹرین میں لٹکے لٹکے جسم کو جھٹکا دے کر اندر پھینک دیا۔ خیریت گزری، ڈبہ اندر سے خالی تھا۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ حواس بحال ہونے پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈبے میں پرانی ترپالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، شاید یہ ترپالوں سے بنی ٹرکوں اور جیپوں کی چھتیں تھیں۔ میں نے قدرے مطمئن ہو کر خود کو ایک چھت پر ڈھیر کر دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ٹرین نے اب رفتار پکڑ لی تھی اور میں اب ظاہر خطروں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں لیٹے لیٹے نیپال کی سرحد کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ امید تھی جس نے اب مجھے حوصلہ دیا۔ دل نے کہا کہ عظمیٰ اور معظم وہاں تیرے منتصر ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس طرف نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسری وجہ تھی محفوظ سرحد۔ میں جانتا تھا کہ بھارت کی پاکستان سے لگنے والی سرحد کے ایک ایک چپے پر کتنی کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ یوں بھی پورے بھارت کو عبور کر کے سرحدی علاقے تک پہنچنا اب ظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں نیپال کی طرف جانے کا ایک غیر واضح سا راستہ موجود تھا اور کچھ زیادہ راہ بھی، لیکن میں نے سوچا کیا میں منزل تک پہنچ پاؤں گا؟ تب مجھے ایک ہی امید نے حوصلہ دیا کہ ضرور ایسا ہوگا اور عظمیٰ بھی وہاں ضرور میری منتصر رہی ہوگی۔ میرے لیے یہ سوچ ہی بڑی خوش آئند تھی کہ میں عظمیٰ کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، جو امیدوں کی جوت جگائے ایک لمبے عرصے سے میری واپسی کی منتظر تھی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوتی۔ یہ امید مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ سارے بھارت سے اکیلے بھٹ جانے کا۔ اس ایک امید کے بل بوتے پر میں بھارت کی ساری فوج کو ناخن چنے چبوا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کوئی تو ایسا ہو جو فتح کے نشے میں بدمست چانکیہ کے چیلوں کو ان کی بے بسی کا احساس دلا سکے۔